बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी आपको चेहरे पे नज़र आ रही है। वो खुशी इतनी ज़बरदस्त है, मैं आप लोग से शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आने वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी होने वाली है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं क्या बताऊँ आपको, इससे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। बस इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा ज़रिया बनाया और जिसकी वजह से जो है कोई मुझसे खुश हुआ, मेरे ज़रिए उसे एक अनमोल तोहफ़ा मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पे और वो खुशी मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। मेरे पास एक खातून आई और उनकी एज जो है तकरीबन 40 के करीब थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इनफर्टिलिटी का शिकार थी। वो पिछले 5 साल से जो है बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत पैथी से उन्होंने कंसल्ट भी किया और बहुत अपना ट्रीटमेंट करवाया, अच्छे से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करा और अपने इलाज करवाया, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्योंकि देखें, एक औरत जब शादी होती है तो एक औरत को एक खुशी होती है, सबसे पहले शादी की खुशी होती है, उसके बाद उसको माँ बनने की खुशी होती है। और ये एक हमारा इन्वायरमेंट है कि जब आपको जब शादी हो जाती है तो लोग भी कहते हैं कि खुशखबरी कब सुना रही हैं। तो एक औरत जो है एक खुशी चाहती है अपने लिए, और जब उसको उस चीज़ नसीब नहीं होता है, ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है, परेशान हो जाती है, कोशिश भी करती है कि मैं कुछ करूं और आगे बढ़ूं और मैं अपने बच्चे मेरे हो घर में, एक खिलखिलाहट हो, लेकिन वो नहीं बस अल्लाह की रज़ा नहीं होती तो नहीं कर पाती है। अच्छा, एक तो होती है अल्लाह की रज़ा, यानी कि जब अल्लाह नहीं चाहेगा, जब चाहेगा तब होगा, तो वो होती है। और एक होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर अगर कोई पेचीदा मसला है तो उसका इलाज करवाया जाता है ताकि जो बच्चा होने में जो रुकावट हो रही है वो दूर हो सके। अगर वो जेंट्स के साथ प्रॉब्लम है तो जेंट्स की, यानी कि मेल है, शौहर में प्रॉब्लम है तो शौहर की होगी प्रॉब्लम हल, या फीमेल में तो फीमेल की प्रॉब्लम हल होगी। तो खैर वो खातून जो है उन्होंने, यहाँ मैं इनफर्टिलिटी को डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि इनफर्टिलिटी एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी और आप उससे ज़रूर उसे शेयर करूंगी। यानी वो खातून एक तरह से बहुत ज़्यादा बेचारी बहुत हो गई थी, तो उनको किसी ने मेरे बारे में बताया, उन्होंने कहीं देखा, खैर वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि वो आई मेरे पास, मैं उनको नहीं जानती, वो कभी मेरी पेशेंट नहीं रही, लेकिन वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्हें पीसीओएस का प्रॉब्लम था और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और मेरे ख्याल से उनको हाँ, एक दफ़ा वो कंसीव कर चुकी थी लेकिन वो मिस्ड कैरेज हो गया था और वो शादी शुरू में टाइम पे। तो 5 साल से उन्होंने अपना इलाज करवाया, नहीं कोई फ़ायदा हुआ। तो आखिर में जब मेरे पास आई तो उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इनकी रिपोर्ट्स चेक की और जब रिपोर्ट चेक की तो उनको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी कि पीसीओएस का मसला है और पीरियड्स रेगुलर हैं और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी। और तो इसलिए वो सारी जो सिम्टम्स, आपको पता है हमारी होम्योपैथिक बेस करती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, तो उनके सिम्टम्स मैंने सारे लिए। और मैंने उससे पहले मैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं करती थी, मैं इरेगुलर पीरियड्स का कर लेती थी या फिर कोई और प्रॉब्लम्स है फीमेल में तो उसका सबका करती थी। लेकिन मैंने 1.5 साल, वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इलाज मैंने किए हैं और कुछ नहीं भी हुए जहां मैंने किसी और को रेफ़र कर लिए। लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं किसी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करूं और अल्लाह ने मुझे बस ज़रिया बनाया और उसके लिए, और बस उन्होंने उनका इलाज मैंने शुरू किया। हालांकि मैंने कहा कि मैंने, लेकिन उनको एक मुझसे जो है ना एक था कि नहीं, आप मुझे बस, आपसे अब मुझे एक उम्मीद है, आप बस करें, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। तो मैंने खैर
میں نے ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا. میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ انفرٹیلیٹی دور کرنی، پہلے ان کے اندر جو پرابلمس ہیں مجھے وہ دور کرنی تھی، کیونکہ میں جو ہوں ظاہر بات ہے سمٹمز علامات کو دیکھ کے ہمارے یہاں پیتھی میں ہوتا ہے، ہومیوپیتھک میں کیا اب اچھا سوال یہ آتا ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس چیز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، لیکن میرا وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. خیر اللہ کا نام لیا، اسٹارٹ کیا. انہوں نے بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، میرے ساتھ میں نے ان کو جو جو چیزیں سمجھائی، جو چیز کے لیے پرہیز کروایا، جس طرح سے وہ مجھے لے کے چلیں. انہوں نے 6 منتھ تک مجھ سے ٹریٹمنٹ کروایا، 6 منتھ تک ٹریٹمنٹ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے کنسیو بھی کیا. اور اسی دوران جو ہے میں تھوڑا سا بزی ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں جو ہے مجھے بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے، میں نے کنسیو نہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے کنسیو کر لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو مس کر لیا، یعنی کہ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ ان کا مس کریج ہو گیا. تھوڑی سی میں بھی ڈسہارٹ ہوئی، تھوڑی سی وہ بھی ڈسہارٹ ہوئی، لیکن مجھے ان بندی پہ جو ہے نا ایک وہ تھا کہ انہیں بہت یقین تھا کہ نہیں، وہ نا امید نہیں ہوئی. انہوں نے پھر سے اسٹارٹ کیا کہ نہیں آپ میرا ٹریٹمنٹ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پھر سے اسٹارٹ کیا، اور ماشاءاللہ 1 سال تک انہوں نے مجھ سے ٹریٹمنٹ کروایا، اور ٹریٹمنٹ 1 سال کروایا انہوں نے بالکل مجھے فالو کرتے ہوئے، جو چیز کا میں انہیں فالو کرنے کا کہتی رہی، جو چیز باتیں سے سمجھاتی رہی، جس طرح سے انہوں نے، کیونکہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سائیکل، دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کا سائیکل کس طرح چل رہا ہے، مینسز ریگولر ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور ان کا جو پی سی او کا مسئلہ تھا، پی سی او ڈی کا، وہ ریزالو ہوا کہ نہیں ہوا، اور کوئی اندر کمپلیکیشنز ہے وہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، امیون سسٹم ان کا کیسا ہے، اور ان کو ویکنیس ان کی ختم ہوئی کہ نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے ان کا 1 سال تک میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا، اور وہ میرے ساتھ جڑی رہیں. اور 1 سال بعد انہوں نے مجھے جو ہے ایک گڈ نیوز دی کہ میں پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، یعنی کہ پھر سے میں نے کنسیو کر لیا ہے. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور بس وہاں سے سٹارٹ ہوئی ان کی جرنی، اور ان کی جو پریگنینسی کی جو جرنی وہ سٹارٹ ہوئی. اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے مجھ سے ڈسکشن بھی کیا. میں نے ان کو کسی یعنی کہ وہ ایک گائنی سے، میں نے کہا آپ کسی اچھی سے گائنی سے کنسلٹ کریں اور کنیکٹ ہو جائیں، تاکہ آپ کا جو آگے کا جو ہے پروسیجر وہ اچھے سے آپ کا کر سکیں. تو دیکھیں ہر کسی کی ایک الگ الگ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیتھی ہوتی ہے، ایک الگ ایکسپرٹیز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہر چیز کی، صحیح نا، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو گائنی ایک اچھی بیسٹ ہونی چاہیے جو آپ کو اچھے سے گائیڈ کرے، آپ کی پوری پریگنینسی کو اچھے سے لے کے چلیں. خیر وہ انہوں نے مجھ سے بھی کنیکشن رکھا رہا، اور گائنی کو بھی دکھاتے رہیں. بہت بیچ میں پھر سے ان کو اسپاٹنگ ہوئی، پھر سے تھوڑی سی وہ پرابلم ہوئی، کانسٹیپیشن بھی رہا، بہت ساری پرابلمس رہیں، لیکن الحمدللہ فائنلی ان کو ایک پیارا سا اللہ نے بیٹے سے نوازا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ماشاءاللہ سے وہ، بس مجھے اس بندی کی خوشی جو ہے نا بہت زیادہ، بس ایک الگ سی وہ خوشی تھی کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وہ مجھ سے لگاتار ٹریٹمنٹ کرتی رہی. آپ یقین کریں ہومیوپیتھک تھوڑا سا لانگ ٹائم ٹیکنگ والا جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے نہیں سمجھ میں آتا، نہیں ٹریٹمنٹ کرواتے کہ نہیں بس ہماری بہت ہو گئی، اور وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے. لیکن مجھے ان کی جو ہے ہمت اور حوصلہ دے کے، اور اللہ پہ یقین، اور مجھ پہ یقین، اور اس پیتھی پہ یقین کر کے انہوں نے آگے لے کے چلی. اور ماشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پیارے سے بچے سے نوازا. وہ ماشاءاللہ سے ماں بن گئی 5 سال بعد. جس انفرٹیلیٹی کا وہ شکار تھی، وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کو اس چیز کا صلہ دیا، ان کے یقین کا، ان کی دعاؤں کا، ان کے صبر کا صلہ اس طرح سے دیا، اور مجھ پہ یقین ان کا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی ذریعہ بنایا اس چیز کا. تو اب میں جو ہوں ماشاءاللہ سے اب میں اور لوگوں کی انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں، اور جو ان کو پرابلم ہے الحمدللہ کافی پازیٹیو رزلٹ کچھ کے آ رہے ہیں. تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ میاں ان سب کو اولاد سے نوازے جن کے ساتھ جو ہے یہ پرابلم ہے، جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے ضرور نوازے اور صاحب اولاد کرے. تو اصل میں میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ لوگ جو ہے بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈسہارٹ نہ ہوں.
ہماری پیتھی میں بھی اس چیز کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. بہت اچھے سے ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو سمٹمس کرتے ہیں اور پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کے کرتے ہیں. اور تو اس چیز سے بالکل مایوس نہیں ہوں، کیونکہ لیکن آپ لوگ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، پیشنس رکھنے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہے وہ مخلص ہونا ہوگا، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. کیونکہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینہ ٹریٹمنٹ کروایا اور پھر جو آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ آگے نہیں کہیں اور چلے گئے، یا جگہ جگہ جو ڈاکٹرز بدلتے ہیں، پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلمس کا شکار ہونے لگتے ہیں اور پرابلمس کریٹ ہونے لگتی ہیں. کیونکہ ہر ڈاکٹر اپنے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے پھر سے وہی شروع سے آپ کو ساری چیزیں کروا رہا ہوتا ہے، پھر آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی اندر پرابلمس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کے پاس الگ الگ اپنا وہ ہوتا ہے. آپ جب جاتے ہیں تو پھر وہی شروع سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، پھر وہی شروع سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو میرا اصل میں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر پیتھی کو ٹائم ضرور دیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو الحمدللہ اس میں ہومیوپیتھک کا ٹریٹمنٹ ہے. ہم بہت اچھے سے انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اگر PCOD کا ایشو ہے، اور یا پھر فائبرائڈ کا مسئلہ ہے، یا PH irregular ہے، یا پھر جو آپ کے جینائٹل پرابلمس جتنے بھی ہیں، ہم سب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے سے اس کا رزلٹ ملتا ہے. تو بس میرے کہنے کا یہ مقصد تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پک میں کہ ماشاءاللہ سے یہ ہے پیارا سا بچہ، اور جو کہ بہت ہی اچھے سے مجھے اس کا رسپانس ملا ہے. اور انہوں نے جس طرح سے مجھے خوشی خوشی بتایا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور مجھے بس یہی خوشی ہے کہ وہ خوش ہے مجھ سے، اور انشاءاللہ آگے بھی مجھ سے بہت خوش ہوں گے. تو میں اپنا ایڈریس وغیرہ آپ کو، اگر جو مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنا وہ ٹریٹمنٹ کروائیں، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کا کام ہے، تھوڑا سا صبر کا کام ہے، بس انشاءاللہ آپ کو صلہ ضرور ملے گا. تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو میں آپ سے اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں، اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اللہ سے امید رکھیں. اللہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا، اور اللہ آپ کو وہ چیز سے ضرور نوازے گا جس چیز کی آپ کو چاہ ہے. صحیح ہے، تو اللہ کی بھی چاہت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گی. تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے جو چاہتے ہیں کہ ہم اولاد سے نوازیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے صحت کا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.